دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی سیریز میں آج ذکر کیا جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن کے تابع تمام مخلوق کو کر دیا گیا تھا۔ جن و انس، چرند پرند، جانور، حیوان، جاندار، بے جان، ہر چیز ان کے تابع فرما تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر جاندار چیز کی زبان کا علم بھی آپ کو سکھایا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات مبارکہ، ان کے معجزات اور ان کی زندگی کے ایمان افروز واقعات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت برگزیدہ بندے اور نبی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بہت نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دفعہ نصیحت فرمائی اور کہا، اے میرے بیٹے، رات بھر سویا نہ کرو، کیونکہ رات بھر سونا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، بلکہ صرف بادشاہ اور جادوگر مانتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی سورہ نساء میں یہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ قرآن پاک کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی۔ وہ کائنات کے تمام مشرق و مغرب کے مالک بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے اہل دنیا اور اس کی تمام مخلوقات پر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، متانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں، اور ان کے فیصلہ میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کی سمجھ حضرت سلیمان کو دے دی تھی، ان تمام کو ہم نے حکومت اور علم دیا تھا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو قبضے کرنے کی طاقت دی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، اسی طرح پرندے بھی، اور ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ 2 آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا جھگڑا بیان کرنے لگے۔ مدعی کہنے لگا کہ اس آدمی کی بکریوں نے میرے کھیت کی ساری فصل تباہ کر دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کی فصل کی قیمت دوسرے آدمی کی بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے مدعی اس آدمی کی ساری بکریاں لے لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام والد کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس آدمی کی بکریاں اس دوسرے آدمی کو عارضی طور پر دے دی جائیں۔ وہ آدمی ان کا دودھ اور اون استعمال کرے، اس دوران میں دوسرا آدمی اس کے کھیت میں کام کرے، یہاں تک کہ فصل پک کر پہلے کی طرح تیار ہو جائے۔ اس وقت کھیت کے مالک کو کھیت دے دیا جائے اور بکریاں اس کے مالک کو دے دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس مدبرانہ فیصلے سے بہت متاثر ہوئے۔ اسی طرح ایک دفعہ 2 عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئیں۔ مقدمہ یہ تھا کہ دونوں عورتیں ایک نومولود بچے کی دعوے دار تھیں۔ ایک نے بتایا کہ چند دن کے وقفے سے ہم دونوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے۔ دوسری عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے میرے بچے کو اٹھا لیا اور مشہور کر دیا کہ بھیڑیا میرے بچے کو لے گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار سے بچے کے 2 ٹکڑے کر دیں اور بچہ دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیں۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سننے کے بعد بچے کی اصل ماں تڑپ اٹھی اور بے قراری کے عالم میں کہا کہ نہیں نہیں، یہ بچہ اسی عورت کا ہے، اسے دے دیا جائے، اور دوسری عورت چپ چاپ کھڑی رہی۔ حضرت سلیمان نے ممتا کے جذبے سے سرشار اصلی ماں کو بچہ دے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اقتدار کے خواہش مند تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی ابو سلوم، جس کا اثر و رسوخ زیادہ تھا، اس نے جوڑ توڑ کر کے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم چھوڑنا پڑا۔ اتنی ہولناک جنگ ہوئی کہ ابو سلوم مارا گیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت داؤد القدس واپس تشریف لائے۔ پھر عمر کے آخری حصے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دوسرے بیٹے نے فوج کشی کر دی۔ ان دو بغاوتوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے وزیر اعظم اور اراکین سلطنت کے مشورہ سے حضرت سلیمان کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ حکمران بننے کے بعد حضرت سلیمان نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 برس تھی، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے، اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت اور سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا دین کے غلبے کے لیے تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ایسی بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی جو ان کے بعد کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع و فرما بردار بن گئی۔ چرند پرند، انسان، حیوان، جاندار بے جان سب آپ علیہ السلام کے تابع ہو گئے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ سعد میں ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک وسیع و عریض عمارت کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ عمارت مسجد اقصیٰ کی تھی۔ وہ عمارت کی تعمیر کے لیے دور دراز سے پتھر اور ہیرے اور جواہرات لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں دے دیا تھا۔ آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو اس کے حکم کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ اسی طرح سورہ سعد میں ارشاد ہے، اور ہم نے ہواؤں کو ان کے قبضے میں دیا تھا، وہ انہی کے حکم سے چلتی تھیں، نرمی کے ساتھ وہ جہاں جانا چاہتے تھے پہنچا دیتی تھیں۔ چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت احکامات کی بجاوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ ہواؤں کو مسخر کرنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری اور اڑنے والے گھوڑوں کی خوبصورتی میں مصروف تھے۔ اس وقت نماز کا وقت نکل گیا، چونکہ اس غفلت کا سبب وہ گھوڑے بنے تھے، تو حضرت سلیمان نے اپنے ان بیش بہا اور قیمتی گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اراکین سلطنت کے ہمراہ تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ کا حکم ہوتا اسی طرف ہوائیں اتنی تیز رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے کی مسافت صبح سے دوپہر تک ایک منزل طے ہو جاتی۔ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ سے زائد کرسیاں رکھی جاتی، جن پر حضرت سلیمان کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم و شان تخت کو اٹھا کر جہاں ان کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ اس تمام ہوائی سفر میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ سمندر کی تہہ سے ہیرے، موتی اور قیمتی جواہرات نکال لاتے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے شیاطین پہ ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے ہوتے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ حضرت سلیمان کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا اور قلعے بنانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے نکال کر عمارات بنانے کا عمل آسان کر دیا۔
جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ سبا میں ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اللہ کے حکم سے بعض جنات ان کی ماتحتی میں کام کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ان کے حکم کی سرتابی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے۔ چنانچہ وہ آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے، اگر ان میں کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ جنات بھی دو طرح کے تھے، ایک تو اہل ایمان تھے اور اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر مانتے تھے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی ان سے حفاظت فرمائی۔ حضرت سلیمان کو دیے گئے معجزات میں سے پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن سے جنات بڑی بڑی دیگیں، برتن اور بحری جہاز تیار کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے وسیع پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف ان کے بحری جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے مشرقی اور مغرب ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایک انگوٹھی عطا فرمائی۔ اس انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی میں کلمہ طیبہ نقش تھا، اور اس انگوٹھی کا رنگ آسمانی تھا۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ چرند پرند، انسان، حیوان، جنات، پریاں سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے۔ جب وہ انگوٹھی آپ کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون اور اطمینان نہ ہوتا۔ ایک دن اچانک وہ انگوٹھی غائب ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار کر تخت نشین ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی پہچان نہیں رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام شہر سے باہر دور کسی سمندر پر چلے گئے اور مچھلیاں پکڑ کر گزر بسر کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے۔ ادھر جب شیطان تخت نشین ہوا تو دربار کے وزراء عمرہ کہنے لگے کہ یہ حضرت سلیمان نہیں ہے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کے سامنے تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر حضرت سلیمان ہوئے تو اس کی تلاوت سے وجد میں آ جائیں گے، اور اگر حضرت سلیمان کے روپ میں کوئی اور ہوا تو وہ تورات کی تلاوت برداشت نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ اگلے دن تمام اہل دربار نے تورات کی تلاوت شروع کر دی، تو شیطان اس کو برداشت نہ کر سکا اور غائب ہو گیا۔ وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک گیا تاکہ کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ مل سکے۔ وہ انگوٹھی ایک مچھلی نے نگل لی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلیاں پکڑ کر ایک مچھلی کو چاک کیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی مل گئی، تو انہوں نے وہ انگوٹھی پہن لی۔ اس آزمائش سے حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن گزرے۔ 40 دن کے بعد دوبارہ تخت نشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پہلے سے بھی زیادہ عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح تمام پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ نمل میں ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا۔ دونوں نے کہا، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور کہنے لگے، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہی ہے اللہ کا نمایاں فضل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب روئے زمین پر اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تو تمام چرند پرند، جانور، حیوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پرندوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زباندار ہمراز پایا تو دل و جان سے آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئے۔ پرندوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت اختیار کر لی۔ چند ہی دنوں میں پرندے بنی آدم سے بھی زیادہ فصیح و بلیغ زبان میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت سلیمان کے دربار میں چرند پرند اور تمام مخلوقات حکمت و دانائی کی باتیں کرتی تھی۔ علم و حکمت کی ان باتوں کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسلام کی ہدایت و تبلیغ کرنے میں مدد ملے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا کہ حاضرین دربار اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے، علم و حکمت اور دانائی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس روز تمام پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔
آخر میں ہدہد پرندے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے اندر اللہ نے خوبی دی ہے جو وہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر اس نے کہا کہ جب میں بے پناہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہوں تو پانی اگر زمین کی گہرائیوں میں بھی موجود ہو تو مجھے نظر آ جاتا ہے، اور میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے، یہ پانی کتنی گہرائی میں ہے اور اس کا رنگ کیا ہے، اور زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے پیغمبر خدا، تو مجھے اپنے لشکر جرار کے ساتھ لے کر چل تاکہ پانی کی ضرورت پڑنے تو میں نشاندہی کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خاصیت کی بہت تعریف اور توصیف فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کو اجازت دی کہ بے آب و گیا صحراؤں اور بیابانوں میں ہمارے ہراول دستے کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں بہت سے کنویں کھدوائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے تو اس سے دریافت فرماتے کہ پانی کہاں ہے، وہ بتلا دیتا کہ فلاں جگہ پر ہے۔ حضرت سلیمان اسی وقت جنات کو حکم دیتے اور کنواں کھود لیا جاتا۔ ایک دن اسی طرح جنگل میں تھے کہ پرندوں کی تفتیش ہوئی تاکہ پانی کی تلاش کا حکم دیں۔ اتفاق سے ہدہد موجود نہ تھا۔ اس پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہدہد نظر نہیں آتا کہ پرندوں میں کہیں چھپ گیا ہے یا واقعی میں وہ حاضر ہی نہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ سبا میں ارشاد ہے۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ یقیناً اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے روبرو کوئی معقول دلیل پیش کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائی تو خیر، ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ اس نے حضرت سلیمان کے دربار میں حاضری دی اور کہا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے، خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت سلطنت اپنی فوجوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ سبا اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ سبا کا دارالخلافہ قارب تھا۔ اس علاقے کے لوگ چشموں پر بند باندھ کر آبپاشی کرتے تھے۔ دارالحکومت میں سب سے بڑا بند سد قارب کے نام سے مشہور تھا، جس کے دونوں طرف سرسبز و شاداب پھولوں اور پھلوں کے باغات تھے۔ اہل سبا کی نافرمانیاں جب بڑھ گئیں تو ان پر عذاب آ گیا، سد قارب ٹوٹ گیا، بستیاں اجڑ گئیں، باغات ویران ہو گئے اور اہل سبا منتشر ہو گئے۔ قوم سبا تجارت پیشہ اور مالدار تھی۔ سبا والے مشرک اور بت پرست تھے اور سورج کو اپنا خدا مانتے تھے اور اسی کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کی تمام بات سنی اور غیر حاضری کی یہی وجہ بتائی تو حضرت سلیمان نے ہدہد کو ایک خط دیا کہ اسے لے جا اور سبا والوں تک پہنچا دے اور انتظار کر کہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد یہ خط لے کر گیا اور محل میں گیا تو ملکہ سبا اس وقت اکیلی تھی، تو ہدہد نے وہ خط کھڑکی میں سے اس کے سامنے رکھ دیا اور خود ایک طرف ہو گیا۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلہ میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ملکہ نے خط پڑھ کر تمام امراء اور وزراء کو خط کے بارے میں بتایا اور مشورہ طلب کیا کہ تم جانتے ہو کہ میں جب تک تم سے مشورہ نہ کر لوں کسی امر کا فیصلہ نہیں کرتی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ سبا میں اس بات کا ذکر اس طرح ہے: بلقیس نے کہا کہ اے اہل دربار، تم مجھ کو میرے معاملہ میں مشورہ دو، میں اس وقت تک کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ اہل دربار نے کہا کہ ہم پورے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم کا اختیار آپ کو ہے، سو آپ دیکھ لیں جو ہم کو حکم دینا ہے۔ اس ملکہ کا نام بلقیس تھا۔ سمجھدار ملکہ بلقیس نے کہا کہ اگر لڑائی کی نوبت آئی تو ملک کی بربادی کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی سلامت نہ رہ سکے گا۔ میرا ارادہ ہے کہ سلیمان کی طرف چند قاصد روانہ کر دوں جو اس کے لیے بیش بہا قیمتی تحائف لے کر جائیں۔ ان تحائف میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام اور کنیزیں شامل تھے۔ جب قاصد حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تم مجھے ان تحائف سے خریدنا چاہتے ہو، یہاں تک کہ تم میرا محل دیکھ چکے ہو۔ یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کو قبول نہ کیا تو میں عظیم الشان لشکر لے کر سبا والوں کے پاس پہنچوں گا
اور تم اس کے مقابلے سے عاجز رہو گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ سبا کے سامنے صورتحال بیان کر دی اور حضرت سلیمان کی عظیم و شان و شوکت کا جو منظر دیکھا تھا اسے حرف بحرف سنا دیا۔ قاصد نے کہا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ حیوانات، جنات، چرند پرند سب ان کے تابع ہیں۔ ملکہ سبا نے یہ سب سن کر طے کیا کہ حضرت سلیمان کے سامنے فرما بردار ہو کر حاضر ہو جائے، چنانچہ وہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہیں، چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اس دربار میں پہنچ جائے۔ تو ایک جن نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت دربار برخاست ہونے تک لا سکتا ہوں۔ اس جن کی بات سن کر ایک صاحب کتاب شخص جسے اللہ کی کتاب کا علم معلوم تھا اور اس میں اعظم کا علم بھی جانتا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا سکتا ہوں۔ پھر واقعی حضرت سلیمان کی پلک جھپکتے ہی وہ تخت دربار میں آ گیا۔ شاہی دربار میں رکھے ملکہ سبا کے تخت میں حضرت سلیمان نے تبدیلی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت سلیمان نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا حقیقت کی راہ پاتی ہے یا نہیں۔ پھر جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ سبا نے جواب دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہی ہے۔ ساتھ ہی ملکہ سبا نے یہ کہا کہ مجھے آپ کی بے نظیر اور عظیم و شان قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تخت کا یہ حیران کن معاملہ آپ کی لسانی طاقت کا مظاہرہ ہے، اس لیے ہم آپ سے اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے جنات اور انسان کی فنکاری کی بدولت عالی شان محل تعمیر کروایا تھا جو آبگینوں کی چمک، رنگوں کی دمک، پتھروں کی رفت اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے صحن سے گزرنا پڑتا تھا۔ صحن کی ایک جگہ بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبالب بھر دیا گیا تھا۔ حوض میں پانی کی جگہ آبگینوں سے ایسا نفیس فرش فرمایا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا قصر شاہی میں قیام کے لیے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ پانی میں اترنے کے لیے اس نے کپڑوں کو پنڈلی سے اوپر تک اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ اس کا سارا فرش چمکتے ہوئے خوبصورت آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ملکہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ ملکہ نے شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں اقرار کیا، ما سوائے اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، مگر اب میں سلیمان کے ساتھ ہو کر ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنوں انس، چرند پرند، جانور، حیوان، نباتات پر 40 سال حکومت کی اور اپنی حکومت کے چوتھے سال مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی معجزاتی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی وفات کا واقعہ بھی حیرت سے کم نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا بہت سا کام مکمل ہو چکا تھا، تھوڑا سا رہ گیا تھا، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آن پہنچا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہے یہاں تک کہ عمارت مکمل ہو جائے اور ان جنوں کو جو غیبی علم کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے۔ وہ محراب شیشے کی بنی ہوئی تھی اور باہر سے اندر کی طرف ہر چیز صاف دکھائی دیتی تھی، اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، مگر جنات مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنات کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ کئی بار وہ دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 3 ماہ بھی برابر عبادت کرتے رہتے تھے۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے اور کسی کو آپ کے پاس آنے یا کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، اور پھر جب ہم نے حضرت سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی۔
کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس وقت ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ اس وقت تمام انسانوں اور خود جنات کو معلوم ہو گیا کہ انہیں غیب کا علم نہیں، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے آگاہ ہو جاتے اور اتنا عرصہ ذلت اور رسوائی میں نہ پڑے رہتے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا سب کو علم ہو گیا، تب تک جنات بیت المقدس کی تعمیر بھی مکمل کر چکے تھے۔ جب مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی تعمیر تقریباً مکمل ہو گئی تھی، اس وقت آپ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جو کوئی بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے وہ پہلے دن ماں کی پیٹ سے نکلا ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں، امید ہے کہ تیسری بھی ضرور قبول کی ہوگی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائیں، لیکن موت ہر ذی روح کو آنی ہے اور ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بے شک وہ کتنی ہی حکومت اور سلطنت کا بادشاہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 53 سال کی عمر میں وفات پائی اور اس جہان فانی سے رخصت ہو کر اپنے آباء و اجداد سے جا ملے۔ اگر آپ کو یہ مختصراً لیکن تفصیلاً معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔